الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بروز بدھ کو عید الاضحیٰ گزری ہے اور وعدہ بھی کیا تھا کہ جمعے والے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کروں گا. اس لیے آج آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو سکے کہ حضرت عثمان کون تھے. بڑا ہی اونچا مقام ہے اس صحابی کا، ہم احباب جانتے نہیں. آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہو گئی. 18 ذوالحجہ کو سن 35 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. آج 1442 ہجری ہے. تقریباً ان کی شہادت کو 1407 سال گزر گئے. سوچ رہا تھا اس شخص کے بارے میں کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کس طریقے سے آگاہ کروں اور لوگوں کو سمجھ آئے. ابتدا ہی میں مسلمان ہوئے. ایک تو رشتہ بھی حضور کے ساتھ بڑا عجیب تھا.
حضور کے والد گرامی اور حضور کی ایک پھوپھی جان حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ یہ بہن بھائی جوڑواں بچے پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب کے یہاں، اور بتا دیا گیا کہ عبداللہ کا بیٹا حامل قرآن ہے، قرآن کو لے آنے والا ہے، اور بیضہ کا نواسا یہ جامع القرآن ہے، قرآن حکیم کو جمع کرنے والا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پھوپھی کی بیٹی عروہ بیمار تھی، ان کی عیادت کے لیے گیا، وہاں عثمان غنی بھی آئے ہوئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، خود حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مجھے بار بار دیکھنے لگے، میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا قریشین مکہ، کفار مکہ آپ کی برائی کرتا ہے، لیکن آپ اتنے خوبصورت، اتنے حسین ہیں، وہ تو آپ کی برائی کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان تجھے کیا بتاؤں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے، میں لوگوں کو سناتا ہوں، مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ وحی سنائیں، وہ قرآن سنائیں۔ کتابوں میں آتا ہے 2 آیاتیں سرکار نے سنائی اور سنتے ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ آقا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دوستی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے 6 برس چھوٹے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا 34 برس کی عمر تھی، آقا کی 40 سال کے۔ چھ برس چھوٹے ہیں آقا سے۔ کلمہ پڑھا، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، وہ تبلیغ کرنے لگے۔ فرمایا ہاں میں تجھ سے پہلے یہاں تک کہ اعلان کرتا ہوں کلمہ پڑھنے کا۔ کل ہی کافی سارا بیان سن رہا تھا، آپ کے والد گرامی حضرت عفان انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے چچا حاکم نے آپ کو رسی سے باندھ کر درخت کے ساتھ باندھا ہے اور پیٹا ہے، مار کھائی ہے۔ چچا جان نے کہا کہ ہم امیہ خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ امیہ ہے، امام الانبیاء کا ہاشم ہے، اس کا امیہ ہے، ہمارا قبیلہ جو ہے امیہ ہے، اور آپس میں سخت ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی تھے۔ حاکم نے بڑا مارا ہے، پیٹا ہے، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں دیتا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتا۔ شام کو یہ کہنے لگا کہ یہ نئے نبی کا دین تو نے اختیار کر دیا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ باپ دادا کے دین پر رہے۔ کہنے لگے نہیں، نیا نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء پر میں ایمان لے کر آ چکا ہوں۔ نئے نبی پر ایمان لے کر نہیں آیا، امام الانبیاء پر ایمان لے کر آیا ہوں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بہرحال چچا جان نے چھوڑ دیا۔ اب حضور کی غلامی میں آگے بڑھتے گئے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہو گیا. اس قدر پیار ہوا کہ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء نے یہاں تک کہ عثمان غنی کے عقد میں نکاح میں دے دی. امام الانبیاء آئے اور آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں. آ کر امام الانبیاء نے فرمایا کہ او لوگوں، اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا حسین جوڑا آج تک میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. آج لوگ شادیوں پر جاتے ہیں، ولیمے پر جاتے ہیں، لو جی فلانے کی جوڑی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، فلانے کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. یہ تو ہماری قیاس رائی ہے. یہاں تک کہ امام الانبیاء نے جس جوڑے کو حسین کہہ دیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین جوڑا ہو ہی نہیں سکتا. امام الانبیاء نے یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ دے دی، وہ بیمار ہو گئیں. جنگ بدر کا معاملہ آیا، قرآن حکیم میں آرڈر آ گیا جنگ کے لیے باہر آؤ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعلکم تشکرون. اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا، بدر کے بارے میں آ گیا. بدر کی لڑائی کے لیے عثمان غنی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، کتابوں میں موجود ہے. فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بڑی بیمار ہے، تم اس کی تماداری کرو، اس کا خیال کرو، اس کی دیکھ بھال کرو. میں تمہیں بدر کی جنگ میں محسوس کروں گا اور تمہیں مال غنیمت بھی دوں گا. لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے کہ مال غنیمت اسے دیا جاتا ہے جو جنگ میں شامل ہو، یہاں تک کہ اسے بھی حصہ دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے مال دیا ہے. نبی کا وعدہ تھا نا کہ مال دوں گا، اور دیا ہے مال. جنگ بدر کی فتح لے کر امام الانبیاء واپس آ رہے تھے، راستے میں اطلاع دی گئی آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اسے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں دفن بھی کر چکے، قبر بھی بنا چکے، اوپر طویل بھی تیار ہو چکا ہے. جب آقا واپس آئے تو فرمایا کہ اے نبی اللہ، قبر کھول کر آپ کی بیٹی کا دیدار آپ کو کرا دیا جائے. اس پر آقا ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، اگر آج میں نے بیٹی کا دیدار قبر کھول کے کر لیا لوگ تماشا بنا لیں گے. کبھی ماں کی قبر کو کھولیں گے، کبھی باپ کی قبر کو کھولیں گے، کبھی دادا دادی، کبھی بیٹی، کبھی نواسی کی قبر کو کھول کر دیکھیں گے. کیا حال ہے اندر؟ فرمایا نہیں نہیں، میری بیٹی کی قبر کھولی نہ جائے، دکھایا نہ جائے. منع کر دیا آقا نے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہ پہاڑ کے درے پر روتے ہوئے دیکھا. فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ سیدنا عثمان کہنے لگے آقا میری آپ سے رشتہ داری تھی، سیدہ رقیہ انتقال کر گئی،
فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، ام کلثوم بھی تیرے عقد اور نکاح میں دے دوں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آرڈر آیا اللہ کی طرف سے کہ یہ بھی تیرے عقد نکاح میں دے دوں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بہت جلد انتقال ہو گیا، پہاڑ کے درے پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ فرمایا میری آپ سے رشتہ داری تھی وہ ٹوٹ گئی۔ فرمایا نہیں لوگوں کے رشتے ٹوٹتے رہیں گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تم سے قیامت تک نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرمایا عثمان تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا، مرتی جاتی، یا آج تک کہ 40 بیٹیاں تیرے ہی نکاح میں دے دیتا۔ آج جو ایک بیٹی دیتا ہے اس کے بعد یہی جواب ہوتا ہے، ہاں تیرے جے کمینے دا پتہ کوئی نہ آئی۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی اپنی بیٹی نہ دیتے، جس کے بارے میں سرکار کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا، مرتی جاتی پھر بھی یہاں تک کہ دیتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا عثمان تیرا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا۔ معمولی بات نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اتنے پسند تھے۔ امام الانبیاء کے یہاں پاکوں کا پتہ چلتا، ایک دن گھر میں آئے، امام الانبیاء کے گھر میں بکری لے کر آئے، 300 درہم بھی لے کر آئے اور کچا راشن کا سامان بھی لے کر آئے، سارا کچھ حضور کے گھر میں دے کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پکا پکایا کھانا بھی لے کر آئے، حضور گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب آئے فرمایا یہ سارا مال کہاں سے آیا؟ فرمایا عثمان دے کر گئے۔ امام الانبیاء گھر میں نہ بیٹھے، فوراً مسجد نبوی میں آ گئے، ہاتھ اٹھا کر عثمان غنی کے لیے دعائیں کرنے لگے، کہنے لگے اے میرے اللہ، عثمان غنی میرا کتنا خیال کرتا ہے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ایک جنگ کا موقع آیا، فرمایا میرے مجاہدین، میری فوج بڑی غریب ہے، اسلحہ نہیں، تلواریں نہیں، ریشن نہیں، کھانے پینے کا بھی ساز و سامان نہیں، کون ہے جو یہاں تک کہ مسلمان مجاہدین کی امداد کرے؟ اور کوئی نہ بولا۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا آقا 100 اونٹ بمائے اسلحہ بمائے راشن مسلمان مجاہدین کو اکیلا عثمان ادا کرے گا۔ پھر اعلان کیا، فرمایا 200۔ پھر اعلان کیا، آقا نے کے سامنے کیا دیا عثمان غنی نے، 300 اونٹ بمائے اسلحہ بمائے غلہ مسلمان مجاہدین کو اکیلا عثمان ادا کرے گا۔ پھر اعلان کیا، شرفیوں کی تھیلی دی، کتابوں میں آتا ہے کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ میں آپ پلٹتے تھے۔ پھر اعلان کیا، عثمان غنی کھڑے ہونے لگے، حضور ممبر سے نیچے آ گئے، کہنے لگے عثمان یار بس کر رہنے دے، جانے دے، کسی اور کو بھی حصہ ملانے دے، بس کر یار، بہت کچھ تو دین متین کے لیے دے رہا ہے۔ امام الانبیاء ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے،
صحابہ کرام وطن سے بے وطن ہو کر آئے، ایک ایک صحابہ نے چار چار رشتہ دار توڑ دیے، چھوڑ دیے، مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ ان کے پلے سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ مدینہ طیبہ میں آئے غریب مسلمان، پانی بھی مول پینے کے لیے ملتا ہے۔ امام الانبیاء نے اعلان کیا سارے مدینے میں کھارا پانی ہے، ایک ہی میٹھا کنواں ہے، بیر روما، کون ہے جو خرید کر میرے حوالے کر دے؟ یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اعلیٰ درجے کا حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید کر لیا، پورا وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آدھا کنواں جو خرید کیا، ایک دن پانی کی باری تھی مسلمانوں کی اور ایک دن باری تھی یہودیوں کی۔ یاد رکھنا مدینے میں بھی یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ صحابہ کرام اتنا پانی اکٹھا کر لیتے تھے، انہیں 2 دن 3 دن پورا ہو جاتا تھا، اور یہودی نے یہ سوچا کہ یہ کنواں جو آدھا ہے اب پانی مول کوئی نہیں لیتا، حالانکہ عثمان غنی سب کو فری پلاتے تھے، وہ پیسے لیتا تھا۔ عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید کیا، کوئی ثابت مائی کا لال نہیں کر سکتا کہ عثمان غنی نے پانی کا 1 روپیہ بھی لیا ہو۔ آج بھی پانی موجود ہے، بازے پانی لے کر آؤ، 1.5 لیٹر کی بوتل 40 روپے کی بوتل، فلانا کین لے کر آؤ، اتنے لیٹر کا اتنے پیسوں میں ملے گا۔ میرے استاد مولانا عبدالحمید صاحب دکان پر آئے ہوئے تھے، وہ نیسلے کی پانی والی بوتل پڑی تھی، مجھے کہنے لگے کہ یہ نیسلے کا پانی، میں نے کہا ویسے خالی بوتل ہے، آم ڈلا ہوا ہے پانی سرکاری۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ورنہ کہنے لگے کہ نیسلے کا پانی پینے میں جو رقم استعمال کرتے ہو یہ فضول خرچی ہے، پیسے کا ناجائز استعمال کرنا ہے۔ کیا لوگوں کی ذہنیت ہے ایسے ایسے اللہ والوں کی۔ ایک بزرگ ایسے تھے، ان کا یہاں تک عقیدہ بنا ہوا تھا ایک حدیث پر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو صدقہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے۔ وہ بزرگ، وہ زمانہ تو ڈاکٹروں کا نہیں تھا، حکیم کا تھا، حکیم سے نسخہ لکھواتے تھے، نسخہ لکھوانے کے بعد اتنے ہی پیسے صدقہ یا خیرات کر دیتے اور انہیں آرام آ جاتا۔ ایمان تھا، ایمان سے آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے، پر ایمان ہونا پلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کنواں پورا خرید کر امام الانبیاء کے حوالے کر دیا۔ امام الانبیاء نے مسجد نبوی بنوائی، چھوٹی سی ہے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے، 7 والا پلاٹ یہاں تک کہ فروخت ہونے لگا۔ امام الانبیاء نے اعلان کیا، اور کون ہے جو 7 والا پلاٹ لے کر مسجد نبوی کی توسیع کر دے، بڑی کر دے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے میں وعدہ کرتا ہوں، قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے پلاٹ کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو نچھاور کر دیا، 25,000 درہم میں مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر دیا۔ امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی کی تیاری ہے۔ کون سی بیٹی؟ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی۔ علی مرتضیٰ کو بلایا، فرمایا اے علی مرتضیٰ،
آج تمہارا نکاح فاطمہ الزہرا سے، حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا ایک گھوڑا موجود ہے اور ایک زرہ موجود ہے۔ فرمایا گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے گا، یہ زرہ بیچ کے آؤ۔ راستے میں ایک ایسا وپاری ملا، ایک ایسا دکاندار ملا، ایک ایسا تاجر ملا جس کا نام عثمان ہے۔ فرمایا علی مرتضیٰ کہاں چلے؟ کہنے لگے میں زرہ بیچنے کے لیے چلا ہوں۔ 420 درہم میں زرہ بھی خرید لی اور یہاں تک کہ سودا ہو گیا، 420 درہم بھی واپس دے دیے، زرہ بھی دے دی۔ فرمایا جاؤ جاؤ اور امام الانبیاء کے جا کر کہو میرا پیغام ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر جتنا خرچہ آئے گا اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ آئے، فرمایا زرہ واپس لے آئے ہو، 400 درہم کہاں سے ہاتھ لگ گئے؟ فرمایا ایک ایسا وپاری ملا، ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا دکاندار ملا جس کا نام عثمان ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور کی بیٹی کی شادی پر جتنا خرچہ آئے گا اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ حضور کے بھی بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، کہنے لگے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اس قدر حضور کی بیٹی کا خیال کیا۔ روایات میں موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عثمان غنی سے پیسے لے کر آؤ، میری بیٹی کے لیے چکی خرید کر لاؤ، گھڑا خرید کر لاؤ، مسلح خرید کر لاؤ، یہاں تک کہ جہیز تیار ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کا۔ یہ چیزیں منگوائیں۔ کون ہے عثمان آج لوگ جانتے نہیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام جلیبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء کے پاس آیا، آقا نے پوچھا تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ فرمایا فلانے صحابی کے پاس بیٹی موجود ہے، جاؤ یہاں تک کہ رشتے کے لیے خود جاؤ۔ گئے، رشتہ منظور ہو گیا۔ فرمایا حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا میرے پلے تو ایک درہم بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ عثمان غنی سے 300 درہم ادھار لے کر آؤ، تیرا قرضہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاروں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کے فاقوں کے بارے میں پتہ چلتا، کئی مرتبہ ریشن لے کر حاضر ہو گئے، کہنے لگے آقا آپ کئی دنوں سے فاقے پہ فاقہ ہے، آپ نے اطلاع کیوں نہ بھیجی؟ روایات میں موجود ہے، فرمایا عثمان بار بار اطلاع بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے، بار بار اطلاع بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس صحابی کا بڑا اونچا مقام ہے، کس وجہ سے؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت تماداری خیال کرتا تھا، مالی طور پر بھی ویسے بھی ہر طرح ساتھ تھا، اور اسے ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ ان کے القاب دو مشہور ہوئے، ایک تو ذی النورین مشہور ہوئے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین مشہور ہوئے، یہاں تک کہ دو نور والا کیوں؟ کہ حضور کی دو بیٹیاں اس کے گھر میں تھیں، اور دوسرا القاب تھا ان کا غنی۔ عثمان غنی کا القاب سرکار نے دیا کہ مالدار تھے لیکن غنی تھے، یہاں تک کہ ہمدرد تھے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ وقف زیادہ سے زیادہ پیسہ کرتے تھے، مدد کرتے تھے مالی طور پر۔
بڑے امیر تھے، بجاج کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلے کی بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ ہر معاملات میں آگے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں کہ تیری سیرت مجھ سے ملتی ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور تیری صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ جس کی صورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتی اور خود سرکار کا فرمان ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اب کئی لوگ کہہ دیں گے کہ واہ مولوی حبیبہ میں گھتی بیٹھا ہوئے نا، ابراہیم علیہ السلام کو کیڑا سرکار نے دٹھا ہی۔ یہی تو بات ہے نا، ہم دین متین کے قریب نہیں آتے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے 7ویں آسمان پر بھی دیکھا اور معراج والی رات میں بھی دیکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے لیے جب گئے، حضور کے کچھ الفاظ سن لو۔ حضور نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا شخص ایسا ہے کہ جو بیوی سمیت جو ہے دین متین کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی آرڈر ہوا کہ بیوی کے سمیت ہجرت کی، لوط علیہ السلام نے بھی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ فرمایا کہ تو پہلا وہ شخص ہے جو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور 2 مرتبہ حبشے کی ہجرت کی۔ ایک مرتبہ جب کی کل ٹوٹل 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور جب دوسرا قافلہ گیا اس میں بھی سیدہ رقیہ اور امام الانبیاء کے داماد سیدنا عثمان غنی تھے۔ قافلہ 102 آدمی کا تھا۔ امام الانبیاء نے ایک دن فرمایا کہ عثمان اللہ تجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنائیں گے، اتارنا نہیں۔ سمجھ گئے میری بھی شہادت ہوگی کہ اللہ عز و جل سرخ رنگ کا جوڑا پہنائیں گے، اتارنا نہیں۔ اب حالات بگڑ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا، حکومت کافی عرصے سے بہتر چل رہی ہے۔ جن گورنروں کو بدلا، جن وزیروں کو بدلا، وہ منافقین سے جا ملے، چاروں طرف سے سازشیں پھیلا دی گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے، وہ آسا، وہ لاٹھی، وہاں تک کہ وہ سوٹی جو جسے خطبہ دینے کے لیے امام الانبیاء پکڑ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جسے ابو بکر صدیق نے پکڑ کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس آسے کو پکڑ کر سیدنا عمر فاروق نے خطبہ دیا، آج عثمان غنی کے ہاتھوں سے لے کر کئی ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں کون بتائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک ظالم نے تماچا منہ پر دے مارا۔ حالات بگڑ رہے ہیں۔ ابھی بتا رہا تھا نا اسلام کے عظیم محسن کے ساتھ اب دنیا کیا کر رہی ہے۔ اگر کئی لوگ یہ بھی کہہ دیں لو جی کوئی غلطی ہوتی نا، کیا نبیوں، چلو مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، آپ گناہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبیوں سے کون سی غلطی ہوئی کہ جو ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جیسا نبی جس نے 7 سال 8 سال 12 سال 14 سال قید کاٹی، نبی تو انل خطا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کوئی اور نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر بھی نبی کو جیل میں ڈالا گیا۔
کبھی سوچا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کے درے میں تقریباً 2.5 برس تک قید کیا گیا، کھانے کے لیے آٹا مول نہیں ملتا، دودھ مول پینے کے لیے نہیں ملتا، یہاں تک کہ ساز و سامان دینے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ وجہ وہی ہے کہ جو جتنا انصاف کرے، اچھا چلے، اس کے ساتھ یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ، ورقہ ابن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے سے بتا دیا، رویا ہے، بوڑھا تھا۔ جب بتایا نا یہ جو وحی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن کی جو آیاتیں آئی ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ وحی آئی ہے، قرآن آیا ہے، مبارک ہو خدیجہ تمہیں امام الانبیاء کی یہاں تک کہ بیوی بن گئی ہو۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ ورقہ ابن نوفل رونے لگا، چچا زاد بھائی کیا بات ہے، کیوں روئے؟ فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ وقت دور نہیں جب آمنہ کے لال کو لوگ پتھر ماریں گے۔ پڑھتے ہی نہیں نا سیرت، بیت اللہ میں مارا گیا، اونٹ کا اوج کتنا وزنی ہوتا ہے، امام الانبیاء نے سجدہ کیا، ظالموں نے آ کر امام الانبیاء کی پیٹھ پر پشت پر رکھ دیا، حضور خود روتے تھے، فرمایا میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا اور میرے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہوئی، میرے ہاتھوں میں ہوئی، میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ اور پتہ ہے کہ حضور سے اوج ہٹایا کس نے ہے؟ امام الانبیاء کی ابھی چھوٹی سی بچی تھی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکیلے بچی میں کتنا زور ہوتا ہے، آ کے اوج ہٹایا۔ اونٹ کا اوج کتنا بھاری ہوتا ہے، یہاں لوگ گائے کا نہیں اٹھا سکتے، اونٹ کا اوج میرا خیال ہے آپ 8 آدمی رل جاؤ پھر بھی نہیں اٹھے گا۔ نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوتا، لوگوں نے نبی کے ساتھ زیادتیاں کی، کون نہیں جانتا؟ امام الانبیاء رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے او لوگوں اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ جائے، میری مکی زندگی 13 سالہ نبوت کے بعد والی سامنے لے آؤ۔ عتبہ نے مارا، عتیبہ نے مارا، ولید بن مغیرہ نے مارا، ابو جہل نے مارا، ابو لہب نے مارا، لولوہان کر دیا۔ ذرا سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھو، امام الانبیاء کے لیے یہاں تک کہ ابو لہب اپنی جھولی میں پتھر لے کر پھرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوان ہے، آؤ اسے مجھ سے پتھر لے کر مارو۔ امام الانبیاء کو سارا دن مار پڑتی، کبھی بھی ابو جہل ابو لہب کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی پتا ہے کہ ابو لہب نے حضور کو بد دعا دی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، حضور نے نہیں دی، لیکن دی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ہاں ابو لہب کے لیے بد دعا آئی، قرآن بن کے آیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن بن کے آیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے بد دعا دی اور ساری امت سے کہا اے نبی آپ بھی کہو، آپ کی امت بھی کہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے نا۔ ابو لہب اتنا لعین ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے، قرآن میں آ گیا، اس کی بد دعا کے بارے میں کسی اور میں نہیں۔ جب تک ہم قرآن پورا نہیں پڑھیں گے، ابو لہب کو بد دعا نہیں دیں گے، ہمارا قرآن مکمل نہیں۔ آڈر آ گیا کہ میرے محبوب کو تنگ کرنے والے چچا آ جا، تیری سزا اتنی بڑی ہے کہ حضور کی ساری امت جب بھی قرآن پڑھے گی تجھے بد دعا دیتی رہے گی۔ امام الانبیاء کے داماد کو مسجد نبوی میں تماچا مارا گیا۔
یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں اتنے حالات بگڑ گئے کوئی بھی نہیں جانتا. 8 دن گزر گئے, مسجد نبوی میں اذان بھی نہیں ہوئی, مسجد نبوی کو تالا لگا دیا گیا باغیوں کی وجہ سے. اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے, مسلمان تھے. امام حسین کا کیا قصور تھا جو نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, جنت کے پھول کے ساتھ کس نے زیادتی میں کوئی کمی کی ہے؟ سیدنا امام حسین کو تو پہلے سے پتا تھا, 6 سال کی عمر میں نانا نے بتا دیا تھا, ہاں کربلا کی وادی میں تجھے شہید کر دیا جائے گا. 8 دن گزر گئے, مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. 40 دن کا محاصرہ, اپنے محل میں قید ہیں, پہرے دار اور کوئی نہیں, معمولی ہستی نہیں. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی پہرے دار ہیں. حضرت علی مرتضیٰ پانی لے کر آئے, ظالموں نے مشکیزے میں تیر مارا, پانی بکھیر دیا, پانی نہیں جانے دیا. یوں بالا خانے میں سے سر باہر نکالا, فرمایا حضرت علی مرتضیٰ موجود ہے؟ فرمایا جی ہاں. عبداللہ ابن سلام موجود ہے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا او لوگوں, بیر روما کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ سب بولے آپ نے. فرمایا آج یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے, مجھے اور میری اولاد, میری بیوی کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا. یہاں تک فرمایا لوگوں بتاؤ مسجد نبوی کے لیے پلاٹ کس نے خرید کر دیا تھا؟ سب بولے آپ نے. فرمایا 8 دن گزر گئے, یہاں تک کہ مسجد نبوی کو بھی تالا لگا ہوا ہے. ایک شخص یہاں تک کہ دیوار پھلانگ کر آیا, آ کر عثمان غنی کے منہ پر تماچا مارا, داڑھی کھینچی, یہاں تک کہ عثمان غنی رو پڑے. فرمایا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا, تیری اس حرکت کو دیکھ لیتا, کبھی بھی تجھ سے راضی نہ ہوتا. ایک اور آدمی آیا, دیوار پھلانگ کر آیا, خدا کی قسم آج تم اور ہم کیا دعا مانگیں گے؟ الہی کار دے دے, کوٹھی دے دے, ادھر ادھر سے اور مال و متاع, مال و زر دے دے. عثمان غنی جب بھی دعا کیا کرتے تھے, غریب کا پیٹ ہو, عثمان کی روٹی ہو, غریب کا بدن ہو, عثمان کا کپڑا ہو. اور تیسری دعا کیا کرتے تھے, الہی یہاں تک کہ عثمان غنی کی زبان ہو, اللہ کا قرآن ہو, اسی حالت میں شہادت ہو جائے. جب ظالم باغی لوگ آئے, یہاں تک کہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے, یہاں تک کہ پیشانی پر لوہا مارا, سریا مارا, یہاں تک کہ آپ پہلا پارا پڑھ رہے تھے, یہاں تک کہ آخری صفحہ قرآن کا پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن حکیم کی اسی آیات پر, اللہ کے قرآن پر عثمان غنی کا لہو گرا, اسی آیات پر گرا. لاش بے غور و کفن پڑی ہوئی ہے. دوسرا دن گزر گیا, ایک ظالم آیا, عثمان غنی کی شہادت کے دوسرے دن بھی, یہاں تک کہ اس نے کئی پسلیاں توڑ دی. حضرت نیلہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو سمجھی کوئی خیر خواہ آیا ہے مدد کرنے کے لیے, لیکن مدد کرنے کے لیے نہیں, یہاں تک کہ شہادت کے دوسرے دن آ کر اس نے پسلیں توڑی. وجہ کیا کہ عہدے سے ہٹایا تھا. جن لوگوں کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے نا, وہ کیا حال کرتے ہیں ملک کے ساتھ. بلاخر تیسرا دن آ گیا. ام حبیبہ امام الانبیاء کی گھر والی, تمہاری ماں, میری ماں, تمام مؤمنین مؤمنات, مسلمات کی امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, میرے داماد کے کفن دفن کا انتظام کرو, ورنہ حرم نبوی سے مجھے باہر نکل کر آنا پڑے گا. بڑی مشکل سے انتظام کیا گیا.
یہاں تک کہ رات کے ٹائم جنازے کی اجازت دی گئی، پچھلی رات کو جب باقی لوگ سو گئے تو یہ جنازہ لے کر چلے۔ امام مالک کے دادا فرماتے ہیں عثمان غنی کا جنازہ پڑھنے والوں میں میں موجود تھا، اٹھانے والوں میں موجود تھا۔ امام مالک کے دادا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عثمان غنی کا جنازہ چل رہا تھا اور یہاں تک کہ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کل ٹوٹل 17 آدمی تھے۔ 17 آدمی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کچھ باغی لوگ اب بھی رات کو پھر رہے ہیں کہ عثمان غنی کا جنازہ اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے، اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے۔ یہاں تک کہ انہیں کیا معلوم ہے ظلمن شہید ہونے کے بعد بھی عثمان غنی کو آقا سے کتنا پیار ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے کتنا پیار ہے۔ شاعر بھی تڑپ اٹھا اور کہتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے ہیں اور محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے ہیں۔ چاروں طرف سے سنگ باری ہے، پتھروں کی بارش ہے۔ عثمان غنی یہاں تک کہ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ باقی لوگ کہنے لگے یہاں تک کہ اسے جنت البقیہ میں مدفن کے لیے جگہ نہیں ملے گی، ہم نہیں دیں گے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، رات کے اندھیرے میں باغیوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ سب جب صبح دیکھا تو عثمان غنی کی قبر دائی حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں بنی ہوئی ہے۔ پھر پریشان ہو گئے کہ اللہ نے اتنا مقام دے دیا کہ یہاں تک کہ دائی حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں۔ قاری محمد حنی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جب مسجد نبوی میں جا پہنچا ھذا مغفور کے الفاظ گئے، جب عثمان غنی کے بارے میں کہنے لگا ھذا مغفور، یہاں تک کہ عربی علماء کہنے لگے نہیں ھذا مغفور نہ کہو، ھذا مظلوم کہو، یہ بڑا مظلوم میں مدینہ ہے۔ بہرحال جن احباب نے سنتے پڑھ لیں وما علینا الا البلاغ المبین۔